بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ حضرات گرامی، کتاب الحج از موطا امام مالک باب نمبر 14 ہے، باب احلال اہل مکہ تا ومن بہا من غیرہم۔ اہل مکہ اور مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے احرام کا بیان۔ قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال یا اہل مکہ ما شان الناس یأتون شعثا وانتم مدہنون احلوا اذا رأیتم الہلال۔ امام مالک اپنے استاد قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں، جو اپنی سند حضرت فاروق اعظم تک پہنچاتے ہیں کہ امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا، اے مکیو، یہ کیا بات ہے کہ لوگ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور تم تیل لگاتے ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تیل اس زمانے کی خوشبو تھی، تم خوشبوؤں میں بسے ہوتے ہو، جبکہ اطراف و اکناف عالم سے لوگ اس مخصوص موسم میں اتنے دور دراز کا سفر کر کے گرد و غبار سے ہٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، اور وہ حالت اللہ کو پسند بھی ہے۔ اس لیے احرام میں حاجی کے لیے بہت ساری جو پابندیاں ہیں، ان میں بالوں کا کاٹنا وغیرہ بھی ممنوع ہے، میل کچیل جسم سے دور کرنا، ناخن تراشنا، تو وہ حالت اللہ کو فقیری والی اور وہ ایک کمزوری والی پسند ہے۔ تو فرمایا تم بھی ایسا کیا کرو، احلوا اذا رأیتم الہلال، جب چاند دیکھ کر احرام باندھ لیا کرو۔ یعنی ایک تو وہ ہے جنہوں نے حج کرنا ہے وہ اس نیت سے، اور جنہوں نے نہیں تو وہ حاجیوں سے مشابہت پیدا کرنے، تو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں کو بھی مستحب طور پہ یہ حکم ہے حدیث کا کہ عشرہ ذوالحجہ جو ہوتا ہے نا پہلا، اس میں منہ زیر بغل، منہ زیر ناف، اسی طرح لبوں کا تراشنا، مونچھوں کا، داڑھی جو بڑی ہوئی کاٹنا سنت ہے ایک مجھ سے، یا سر کے بال وغیرہ، ناخن۔ تو یہ بعض لوگ تو اس پہ خیر بہت ضرورت سے زیادہ زور دیتے ہیں، فرضوں کا بھی خیال نہیں کریں گے، واجبوں کا بھی، اور اس پر بڑا زور دیں گے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ٹیکسلا میں تھا، وہ یہ بینک اسلامی میں کام کرتے تھے بلو خیر روڈ سے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی میں شیو بنوانے جا رہا ہوں تو میری دادی کہتی ہے گناہ ہے۔ میں نے کہا میں پورا مسئلہ بتاؤں گا، بیچ میں سے نہیں نکلوں گا۔ شیو بنانا ہر وقت گناہ ہے، صرف ان 10 دنوں میں گناہ نہیں ہے۔ شیو بنوانے جا رہا ہوں، یہ داڑھی بنوائی نہیں جاتی، بگاڑی جاتی ہے، جو شریعت کی حد سے نیچے رکھی جاتی ہے یا کاٹی جاتی ہے یا مونڈی جاتی ہے، وہ ہر وقت گناہ ہے۔ ان 10 دنوں میں جائز جو بالوں کا کٹانا ہے اور جائز جو ناخن تراشنا ہے، وہ اگر نہ کیے جائیں تو ایک قربانی کا ثواب ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے جو پیچھے سے اتنے نہ بڑھائے ہوئے ہوں کہ اگر یہ 10 دن ملائیں تو 40 دن سے اوپر ہو جائے، پھر مکروہ ہے۔ تو مکروہ اور مستحب کا جب تعارض آئے تو پھر مکروہ سے بچا جائے گا، مستحب کی خاطر یہ نہیں کہ مکروہ میں پڑ جائے۔ تو بات چلی کہ یہ جو ہمیں بھی یہ حکم ہے، یا وہ اہل مکہ کو فرما رہے تھے بلا تخصیص، خواہ حج کرنا ہے خواہ نہیں، تو حاجیوں سے مشابہت کی وجہ سے یہ، اور یہ صرف مستحب ہے اس کے لیے جس نے حج نہیں کرنا۔ حج احرام میں ہے تو پھر تو اس پر پابندی کے طور پر ہیں یہ چیزیں۔ اگلی روایت بھی امام مالک کی ہشام بن عروہ سے، وہ عبداللہ بن زبیر سے، کہ اقام بمکہ تا 9 سنین یحل بالحج لحلال ذی الحجہ حجہ و عروۃ بن زبیر معه یفعل ذلک، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر 9 سال تک مکہ پاک میں رہے اور ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیا کرتے، عروہ بن زبیر بھی ان کے ساتھ ہوتے اور ایسے ہی کرتے۔ پھر امام مالک کہتے ہیں کہ انما یحل اہل مکہ وغیر بالحج اذا کانوا بها ومن کان مقیما بمکہ من غیر اہلها من جوف مکہ
لا یخرج من الحرم، یہ ایک قول ہے امام مالک کا جو ان کے شاگرد یحییٰ نے روایت کیا کہ اہل مکہ اور اس میں رہنے والے حج کا احرام باندھیں، اور جو مکہ پاک کا باشندہ نہ ہو وہ حرم کی حد سے باہر نہ نکلے۔ پھر کہتے ہیں یحییٰ کہ امام مالک نے فرمایا وَمَنْ أَحَلَّ مِن مَكَّةَ بِالْحَجِّ فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِن مِّنَىٰ وَكَذَٰلِكَ صَنَعَ عبد اللہ بن عمر۔ فرمایا کہ جو مکہ شریف سے حج کا احرام باندھے تو اسے چاہیے بیت اللہ شریف کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کو مؤخر کر دے یہاں تک کہ منا سے لوٹ آئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، منا سے لوٹ کے آئے تو پھر بیت اللہ کا طواف کرے۔ سئل مالک عمن احل بالحج من اہل المدینہ او غیر من مکہ لہلال ذی الحجۃ کیف یصنع بالطواف۔ امام مالک سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو مدینہ منورہ وغیرہ کے باشندے ذوالحجہ یعنی اگلا جو مہینہ آ رہا ہے 12واں، اس کا چاند دیکھ کر مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھیں تو وہ طواف کس طرح کریں، رہنے والے مدینہ منورہ کے ہوں اور ذوالحجہ کا چاند دیکھیں مکہ سے حج کا احرام باندھیں تو طواف کس طرح کریں۔ قال اما طواف الواجب فَلْيُؤَخِّرْهُ وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كُلَّمَا تَابَ سَبْعًا۔ فرمایا کہ جو واجب طواف ہے، حج کا رکن ہے، فرض ہے، اسے مؤخر کر دیں، اور یہ وہ ہے جو طواف صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان ہوتا ہے، اور نفلی طواف جتنے چاہے کرے، لیکن ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور کل 7 مرتبہ طواف کرے، یعنی 7 پھیرے۔ وقد فعل ذلك صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین حلوا بالحج۔ فرمایا کہ ایسا رسول پاک کے اصحاب کرتے جبکہ وہ حج کا احرام باندھتے۔ فخر الطواف بالبیت، بیت اللہ کے طواف کو مؤخر کرتے، والسعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو مؤخر کرتے، حتی رجعوا من منا، یہاں تک کہ بعد یہ منا سے لوٹ آتے۔ وفعل ذلك عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر نے ایسا کیا۔ فکان یحل لہلال ذی الحجۃ بالحج من مکہ، وہ ذوالحجہ کا چاند دے کر مکہ پاک سے حج کا احرام باندھتے، ویؤخر الطواف بالبیت، بیت پاک کے طواف کو مؤخر کرتے، لیٹ کرتے، والسعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کی سعی یعنی ان کے درمیان دوڑنے کو بھی لیٹ کر دیتے، حتی یرجع من منا، یہاں تک کہ وادی منا سے واپس لوٹتے۔ وسئل مالک عن رجل من اہل مکہ هل یحل من جوف مکہ بعمرہ، امام مالک سے پوچھا گیا اس بندے کے بارے میں جو مکہ معظمہ کا رہنے والا ہو، فرمایا کیا مکہ مکرمہ سے عمرہ کا احرام باندھ سکتا ہے؟ قال بل یخرج الی الحل فیحرم منہ، فرمایا حدود حرم سے نکل کر احرام باندھنا چاہیے، یعنی احرام کی پابندی کے ساتھ بھی حدود حرم میں داخل ہو باہر سے۔ بعض لوگ قربانی کے جانور ساتھ لے جاتے تھے، اب تو خیر ایسا شاید شاذ و نادر کبھی سنا نہیں، اس کے لیے قرآنی اصطلاح ہے ہدی، ہدی چلانا، تو نشانی کے لیے اس کے گلے میں کچھ لٹکا دیتے تھے، اس پر انہوں نے ایک باب باندھا اور ایک ہی حدیث اس پہ بیان کی ہے، باب نمبر 15، باب ما لا یوجب الاحرام من تقلید الحج، ہدی کے گلے میں کچھ لٹکا دینے سے آدمی محرم نہیں ہو جاتا، یعنی اس جانور کے گلے میں بطور نشانی کچھ لٹکایا تو کیا احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی صرف اتنی بات سے، یا ان کا تعلق نیت سے ہے اور چادروں سے ہے یا کیا ہے؟ تو حدیث نمبر ہے یہ 378 378۔ قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بکر بن محمد عن امرة بنت عبد الرحمن ان اخبرته، امرہ بنت عبد الرحمن کی یہ روایت ہے، انہوں نے یہ خبر دی کہ ان زیاد بن ابی سفیان کاتب الی عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیاد بن ابو سفیان نے لکھ کر مسئلہ بھیجا اور سوال کیا، فتویٰ طلب کیا مومنوں کی ماں حضرت صدیقہ بنت صدیق سے،
ان عبداللہ ابن عباس قال من ہدا حجیا حرم علیہ ما یحرم علی الحاج حتی ینحر الحج، پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے ہدی بھیج دی، وہ مخصوص جانور قربانی والا، تو اس پر وہ سب کچھ حرام ہو گیا جو حاجیوں پر حرام ہو جاتا ہے، یعنی احرام والی پابندیاں شروع ہو گئیں یہاں تک کہ قربانی ذبح ہو جائے۔ جیسے وہ قربانی کر کے پھر وہ ٹینٹ وغیرہ کرا کے نکل آتا ہے قربان قید سے، تو اس کی بھی یہ قربانی جب ذبح ہو جائے گی تب یہ احرام کی پابندیوں سے نکلے گا۔ خالی جس نے بھیج دی نشانی لگا کے ادھر منا کی طرف۔ یہ پوچھا کس نے؟ زیاد بن ابو سفیان نے، مومنوں کی ماں حضرت صدیقہ سے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا حوالہ دیا۔ وقد بس تو بے حد جن، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں تو حدی بھیج رہا ہوں۔ فقت بھی لیا بے امرک، اے مومنوں کی ماں مجھے لکھ دیجئے کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ اس زمانے میں بھی ریٹن فتوے کا کچھ نہ کچھ دستور ہو گیا تھا، زیادہ اس ٹائم زبانی مسائل پوچھے وغیرہ جاتے تھے، لیکن بہرحال اس کا ثبوت بھی ہے۔ اور مومنوں کی ماں جو خواتین اسلام میں سب سے بڑی مفتیہ ہوئی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سب سے بڑی مفتیہ خواتین اسلام میں، تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان سے ریٹن فتویٰ بھی طلب کیا گیا۔ او مری صاحب الحج، حدی بھیج رہا ہوں مجھے اپنا فیصلہ لکھ بھیجیے یا حدی لے جانے والے کو بتا دیجیے، یعنی جیسے آپ کو آسانی ہو۔ قالت امرتو قالت عائشہ لیس کما قال ابن، حضرت امرہ جو بیان کر رہی ہیں نا، یہ بنت عبد الرحمن حضرت مائی صاحبہ کی بھتیجی، وہ کہتی ہیں چچی جان مومنوں کی ماں حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ جیسا ابن عباس نے کہا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بھائی خالی نشانی لگا کے جانور بھیج دینے سے احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ انا فتل تو قلائد حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کی حدی کے لیے ہار بٹتی تھی، رسیوں کے ہار بانٹے جاتے تھے اس ٹائم۔ رسول پاک ثم قلدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، سرکار خود وہ پہناتے تھے ان قربانی کے جانوروں کو جو آپ نے حج کے لیے تیار کیے ہوتے۔ ثم بعث بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بھی، پھر سرکار نے اسے میرے والد محترم کے ساتھ بھیجا، یعنی حضرت صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنا کے جانشین وہ قربانی کے جانور بھیج دیا۔ فلم یحرم علی رسول اللہ شیء احلہ اللہ لہ حتی نحر الحج، لیکن اللہ کی حلال کوئی کی ہوئی چیزوں میں سے کوئی بھی رسول اللہ پر حرام نہ ہوئی، یعنی احرام کی پابندیاں نہیں شروع ہوئیں، باوجود یہ کہ آپ نے جانور بھیج دیا تھا، تو احرام اپنی نیت سے اور پابندیوں سے شروع ہوگا۔ حتی نحر الحج، یہاں تک کہ حدی ذبح ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حدی اس جانور کو کہتے ہیں جو مکہ شریف کی جانب قربانی کے ارادے سے بھیجی جاتی ہے۔ وہ بعض اوقات پہلے بھی بھیج دیتے ہیں، قربانی بھیج دینے سے آدمی محرم نہیں ہو جاتا، بلکہ ساتھ جانے اور احرام باندھنے سے محرم ہوتا ہے۔ اور حدی کے گلے میں جوتی یا ہار وغیرہ کوئی چیز لٹکا دینا یہ عربوں کا رواج تھا، اس کو تقلید کہتے ہیں، قلد یقلد تقلیداً، ہار پہنانا۔ یہ ائمہ اربعہ جو قرآن و سنت کے ماہرین ہیں ان کی پیروی کو بھی فقہ اسلامی میں جو تقلید کہتے ہیں وہ یہی مطلب ہوتا ہے کہ اتباع قرآن و سنت کرنے کی خاطر ان بزرگوں کی غلامی کا پٹا ڈالنا۔ تو یہ حدی کے بارے میں اور حاجیوں کے بارے میں کہ جو اگرچہ حج کا ارادہ رکھتے ہوں، وہ بھی جو پہلے سے مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں چاند دیکھتے ہی ان کو چاہیے کہ بس پابندیوں میں آ جائیں، کیونکہ دوسرے لوگ پراگندہ بال آتے ہیں وہ پہنچنا تو شروع ہو جاتے ہیں نا 8 تاریخ سے پہلے، تو ان کی بھی تاکہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے، یہ نہیں کہ یہ سمجھے ابھی ہم تو ادھر ہی ہیں، ہم خاص ان دنوں کریں گے، تو مستحب یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو پہلے پابند کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں ان احکام کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک درست طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ اپنے حبیب کی ان حدی کے جو انہوں نے دست صدیق اکبر سے بھیجوائیں، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ
حج کی قربانی، حج کے طواف، صفا مروہ کی سائی، چاہے زمزم کا پینا، وقوف عرفہ، مزدلفہ کی حاضری، اور حج مبرور کی برکت سے اللہ تعالیٰ روضہ رسول کی بعد اب حاضری نصیب، آمین صلی اللہ علیہ نبی جلومی جی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم